یہ بات یاد رکھیں کہ عاشورہ کے دن حدیث میں آتا ہے کہ دسترخوان کو وسیع کرو، یہ ایک روایت ہے. میں نے پچھلے سال اس مسئلے کی خوب تحقیق کی تھی، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں کوئی بھی صحیح حدیث بولو بھائی نہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ، اگرچہ صحیح حدیث نہیں ہے مگر کثرت طرق کی وجہ سے سندیں بہت ہیں، روایتیں بہت ہیں، تو جب ضعیف حدیث کی سندیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، قابل قبول بن جاتی ہے. تو اس بنیاد پر عاشورہ کے دسترخوان وسیع کرنا، لوگ دیکھا ہوگا نا عاشورہ میں اپنے گھر والوں کو بہت کھلا رہے ہوتے، تو اس کے بارے میں علماء کی دو رائے بن گئی. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حدیثیں ضعیف ہیں لہذا عاشورہ کے دن دسترخوان وسیع کرنا بدعت عمل ہے، جائز عمل نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ عرب کے بعض علماء کا یہ مذہب ہے. ہمارے جو بر صغیر کے زیادہ تر علماء، جن میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی ہے، جن کا علم ساری دنیا میں مسلم ہے، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ علم حدیث کا اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے یہ حدیثیں حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں، لہذا عاشورہ کے دن کھانا کھلانا افضل عمل ہے. اور اصولی لحاظ سے ان کی یہ دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ بہرحال ایک محدثین کا لگا بندہ اصول ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے ضعیف حدیث کیا ہو جائے گی. بھئی یہ کمزور آدمی آپ کو ایک بات آگے بیان کرتا ہے، دوسرا بھی بیان کرتا ہے مگر وہ بھی ہے کمزور، مگر تیسرا بھی، تو اب وہ تینوں مل کے ان کی بات میں جان آ جاتی ہے نا. آئی بات سمجھ میں؟ اب لیکن بعض حضرات اس کے بھی خلاف ہیں. میرا جو اپنا، میں بہت نالائق ہوں، مجھے عجیب سا لگتا ہے میں علماء کے بارے میں یہ کہوں کہ میری رائے ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے لیے. میں نے جب اس مسئلے کی تحقیق کی تو اصولی اعتبار سے تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کثرت طرق کی وجہ سے حدیث حسن کو پہنچ گئی ہے. لیکن ایک مجھے علمی اشکال ہے اس میں. وہ اشکال یہ ہے کہ اگرچہ حدیث کثرت طرق کی وجہ سے حسن ہے، قابل قبول ہے، مگر حدیث حسن ہو یا صحیح ہو اس وقت لی جائے گی جب اس سے زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت نہ ہو رہی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والی جو حدیث ہے وہ متفق علیہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم، اس کی سند بالکل بے غبار ہے. کھانا کھلانے والی حدیث میں اشکالات ہیں. تو روزہ اور کھانا جمع سمجھ میں نہیں آ رہا. بھئی روزہ اور کھانا جمع، بھئی روزہ رکھنے میں بھوکا رہنے کا حکم آ رہا ہے، جب خود کرو گے تو پھر پبلک گھر والوں کو بھی روزہ رکھاؤ گے نا، اور کھانا کھلانا ہے بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو اس لیے مجھے اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ حدیث گڑھی ہے اور ان کا مقصد تھا شیعہ لوگوں کی مخالفت. بعض سنیوں نے شیعوں کی مخالفت میں بھی غلو کیا ہے. شیعہ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں تو انہوں نے نحوست ختم کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی، کھلاؤ پلاؤ، عید کا دن بنا دیا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو شیعہ کی مخالفت میں بعض لوگوں نے ایسی روایتیں گڑھی ہیں کہ تاکہ یہ دن کھانا پینا ہو، اور روزے میں تو ظاہر ہے صبر کرنا پڑتا ہے نا، تو شیعوں کی مخالفت میں غلو کیا ہے بعض لوگوں نے. تو اس لیے میری جو ذاتی ٹوٹی پھوٹی رائے ہے، ناقص رائے ہے کہ روزے والی حدیث بہت مضبوط ہے، اور یہ جو کھانا کھلانے والی حدیث ہے یہ اس کے اپوزٹ ہے. اگرچہ یہ بھی حسن ہے، لیکن جب زیادہ صحیح حدیث کی مخالفت ہوگی، احناف کا، فقہ حنفی کا تو اصول ہے کہ خبر واحد اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. خبر واحد چاہے بخاری کی ہو، اگر حدیث متواتر کے خلاف ہوگی تو بھی قابل قبول نہیں ہوگی، چونکہ جب زیادہ طاقتور چیز آ جائے گی تو اس سے جو کمزور چیز ہوگی اس کو ترک کر دیا جائے گا. اب ایک آخری بات میں کہ بعض علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی عاشورہ کے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور افطاری میں دسترخوان وسیع بھی کر سکتے ہیں، تو یہ حدیثیں جمع ہو سکتی ہیں. اور بعض نے یوں تطبیق دی کہ خود روزہ رکھو لیکن گھر والوں کو بولو بھائی خوب کھلاؤ پلاؤ، دن میں کھلاؤ. تو میری نظر میں یہ دونوں تعویلات بعید ہیں. بعید اس لیے ہیں کہ خود روزہ رکھو گے تو ظاہر ہے اصول یہ ہے کہ جب یہ دن روزے کا ہے اور نبی نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی کہ پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس نیکی میں اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ شریک کرو. جیسے میں نے بتایا نا کہ بھائی میں نے بچوں کو بھی کہا رکھو روزہ، گھر والوں کو بھی کہا، تو بھائی خود رکھو تو ان کو بھی تو عبادت کی طرح، یہ فضیلت صرف میرے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے بھی ہے نا. تو جب آپ کھلائیں گے تو روزہ تو نہیں. اور یہ جو رہا مسئلہ کہ افطاری میں پبلک کو افطاری میں دسترخوان وسیع کریں، یہ 2 وجہ سے دل کو لگتی نہیں ہے یہ تعویل. ایک تو یہ کہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنے کا دل چاہتا ہے،
بچوں نے روزہ رکھا ہوا، آپ نے رکھا، تو یار سموسے پکوڑے تو ہونے چاہیے نا. افطاری تو ایسی چیز ہے کہ اگر جیب میں گنجائش ہے تو چاہے عاشورہ کا دن نہ بھی ہو ویسے بھی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، اور گنجائش نہیں ہے تو عاشورہ کے دن ہو تو بھی نہیں کرنا چاہیے. گنجائش نہیں ہے تو کہاں سے کرے گا دسترخوان. دوسرا یہ کہ عاشورہ کا دن مغرب کی نماز کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. وہ عاشورہ بھائی جب افطاری کا ٹائم آیا، سحری کا ٹائم تھا، تو اس میں وہ عاشورہ کے دن سے جو لفظ متبادر ہوتا ہے نا، وہ تو دن متبادر ہوتا ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے، وہ تو صبح صادق کے بعد شروع ہوگا. تو سحری میں دسترخوان وسیع بھی نہیں ہو سکتا، یعنی حدیث کے ظاہر کے خلاف ہے یہ. اور غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن ختم ہو چکا ہے. بعض لوگوں نے اس تعویل کا یہ جواب دیا کہ یہاں رات دن کے تابع ہے، لیکن یہ تعویل در تعویل تعویل در تعویل کرنے کی پھر بات مزے کی نہیں رہتی. مجھے مزہ نہیں آ رہا، باسخوار ہے، تو بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے. تو اس لیے مجھے جو زیادہ صحیح بات لگتی ہے کہ جب ایک مستند بے غبار روایت موجود ہے روزہ رکھنے کی تو اسی کو فوکس کرنا چاہیے، اور یہ روایت اس کے بالکل مجھے لگتا ہے کہ اپوزٹ ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ دسترخوان وسیع نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو جب چاہیں وسیع کر لیں، بچوں کو خوب کھلائیں پلائیں، لیکن خاص عاشورہ کے دن اس کی میرے خیال میں کوئی فضیلت نہیں ہے. البتہ اتنے بڑے علامہ ہیں حضرت مفتی تقی صاحب، ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ان کی رائے کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. کہ میں یہ کام نہیں کرتا، چونکہ مجھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں ذرا زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے. لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دلائل نہیں دی ہیں، انہوں نے روایات سے بحث کی ہے اور اس میں تھوڑا سا تشدد کیا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ روایات کے ضعیف قرار دینے میں تھوڑے سے متشدد مشہور ہیں. لیکن یہ کہ مجھے پھر اس میں یہ جو دلائل ہے نا، جو دوسرے اس کے ساتھ ملائے ہیں، ان کی روشنی میں ایسا لگتا ہے کہ یہ عاشورہ کے دن جو کھانا کھلانے والی روایت ہے یہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے.